IMF کا وفد کل سے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ وفد پاکستان اور IMF کے درمیان وعدوں پر عمل درآمد کا جائزہ لے گا۔ وفد ان وعدوں پر عمل درآمد کو اگلے بجٹ کا حصہ بنانے کے عمل کی نگرانی کرے گا۔ اسلام آباد سے اشرف ملخم کی رپورٹ کے مطابق وعدوں پر عمل درآمد کے جائزے کے بعد قرض کی اگلی قسط پر فیصلہ کیا جائے گا۔ IMF کا وفد جاری ترقیاتی بجٹ کا جائزہ لے گا۔ اس دورے میں اگلے مالی سال کی ٹیکس وصولیوں کے اہداف کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ IMF وفد صوبوں کی طرف سے زرعی ٹیکس کی وصولی کے طریقہ کار پر عمل درآمد کے اہداف مقرر کرے گا۔ پینشن اسکیم پر عمل درآمد کو بھی حتمی شکل دی جائے گی۔ قرض ادائیگیوں کے لیے بیرونی فائنینسنگ اور ترقیاتی پروگرام کو بھی حتمی شکل دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ بجلی کی فی یونٹ اوسط قیمت میں 7 روپے 41 پیسے کی کمی کی گئی ہے۔ دستاویزات کے مطابق بجلی کی فی یونٹ اوسط قیمت 45 روپے 5 پیسے سے کم کر کے 37 روپے 64 پیسے کر دی گئی ہے۔ گھریلو صارفین کے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 7 روپے 15 پیسے کی کمی کی گئی ہے۔ کمرشل صارفین کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 8 روپے 58 پیسے کی کمی کی گئی ہے۔ کمرشل صارفین کے لیے فی یونٹ قیمت 62 روپے 47 پیسے کر دی گئی ہے۔ جنرل سروسز کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 7 روپے 18 پیسے کی کمی کی گئی ہے۔ صنعتی صارفین کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 7 روپے 69 پیسے کی کمی کی گئی ہے، جس کے بعد صنعتی صارفین کے لیے فی یونٹ بجلی کی قیمت 40 روپے 51 پیسے ہو گئی ہے۔ زرعی شعبے کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 7 روپے 18 پیسے کمی کی گئی ہے۔ زرعی شعبے کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت 34 روپے 58 پیسے کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو ملک پر دیوالیہ ہونے کی تلوار لٹک رہی تھی۔ قوم خوفزدہ تھی کہ حالات کس کروٹ بیٹھیں گے۔ عدم استحکام عروج پر تھا۔ IMF بات سننے کو تیار نہ تھا۔ ایندھن کی LC کھلوانے کے لیے بھی مشکلات کا سامنا تھا۔ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے دن رات کوششیں کی گئیں۔ جب ہم نے حکومت کی ذمہ داری سنبھالی، دیوالیہ ہونے کی دیوار یا تلوار کہہ لیجئے وہ لٹک رہی تھی، اور کاروباری حضرات بجا طور پر اور پوری قوم عمومی طور پر خوف زدہ تھی کہ حالات کس کروٹ بیٹھیں گے، اور یقین مانیے کہ IMF بات سننے کو تیار نہیں تھا، اور حالت زار یہ تھی کہ ایندھن اور بنیادی ضروریات کی امپورٹس کے لیے LC کھولنے کے لیے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ پوری کوشش کے ساتھ LC کھلوانے کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی پڑتی تھی، تاکہ کہیں خدا نخواستہ پاکستان میں تیل کی یا دوسری جو اسینشل آئٹمز ہیں ان کی شارٹیج نہ ہو جائے، اور بجلی کے کارخانے چلانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ یہ تھی وہ حالات، صورتحال جس کا ہم سب کو اور پوری قوم کو اس کا سامنا تھا۔ اور اب نیوز اپڈیٹ۔ گجرانوالہ کے گھر میں بنے نجی چڑیا گھر سے 8 بندر بھاگ نکلے ہیں۔ ارد گرد مکانات کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ ریسکیو کا عملہ بندروں کو پکڑنے کے لیے طلب کر لیا گیا۔ آخری اطلاع تک صرف 2 بندروں کو پکڑا جا چکا ہے، 6 بندر تاحال فرار ہیں۔ ریسکیو کے ذرائع کے مطابق گجرانوالہ کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں مقامی صنعتکار نے چڑیا گھر بنایا ہوا تھا، جہاں سے یہ بندر فرار ہوئے۔ رات ہونے پر کم روشنی کے باعث بندروں کو پکڑنے کا آپریشن صبح تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 7% تک کمی آئی ہے۔ برنٹ خام تیل $70 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ WTI خام تیل $66 فی بیرل کی سطح پر موجود ہے۔ گیس کی عالمی قیمت 2% اضافے سے $4.14 فی MMBTU ہے۔ امریکہ نے بھارت پر 26% اور چین پر 34% جوابی ٹیرف عائد کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ بھارت کئی سال سے ہم سے 52% تجارتی ٹیرف لیتا آیا ہے، جبکہ ہم اس سے نہ ہونے کے برابر لیتے رہے ہیں۔ چین بھی ایسا ہی کرتا رہا ہے۔ دونوں ممالک جانتے ہیں کہ وہ برسوں سے امریکہ سے فائدہ اٹھاتے آ رہے ہیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ Very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. And he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in, we started with China charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs. And they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand. And the other countries, and they all understand, we're going to have to go through a little tough love maybe,
but they all understand. They're ripping us off and they understood it. امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے عالمی ٹیرف میں اضافے کے اعلان کے بعد امریکی سٹاک مارکیٹ 1500 پوائنٹس گر گئی۔ مغربی میڈیا کے مطابق ٹیرف بڑھانے کے اعلان کے بعد دنیا بھر کی مالیاتی منڈیاں شدید دباؤ میں ہیں۔ اب تک سب سے زیادہ نقصان امریکی سٹاک مارکیٹ کو پہنچا ہے۔ یہ کووڈ وبا کے بعد سے امریکی سٹاکس کی بدترین کارکردگی ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں گے بھارت میں مسلمانوں کی کھربوں روپے مالیت کی وقف املاک ہڑپنے کا مودی حکومت کا متنازع وقف ترمیمی بل لوک سبھا میں منظور کر دیا گیا۔ حکمران جماعت نے عددی اکثریت کا فائدہ اٹھا کر 232 کے مقابلے میں 288 ووٹوں سے بل منظور کیا۔ بل کو اب اگلی منظوری کے لیے راجیہ سبھا میں پیش کیا گیا ہے۔ راجیہ سبھا سے منظوری کے لیے 236 اراکین میں سے 119 اراکین کی حمایت درکار ہوگی۔ راجیہ سبھا میں سخت گیر ہندو تنظیم شیو سینا بھی اس متنازع بل کے خلاف بول پڑی۔ مہاراشٹر سے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے کہا کہ مودی آج جتنا مسلمانوں کی فکر کر رہے ہیں اتنی تو بیرسٹر جناح نے بھی نہیں کی ہوگی۔ وقف کی زمینیں بیچ کر مسلمان لڑکیوں کی شادی کرانے کے وزیر داخلہ کے بیان پر سنجے راوت نے کہا کہ یہ بات کر کے مودی حکومت کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ ان کا یہ بل لانے کا اصل مقصد ہی زمینیں بیچنا ہے۔ لاہور میں خواتین اور بچوں کے ساتھ جرائم کے واقعات بڑھ گئے۔ جنوری 2025 سے 31 مارچ 2025 کے عرصے میں لاہور میں 27 خواتین قتل کر دی گئیں۔ 151 خواتین سے زیادتی کے واقعات ریکارڈ پر آئے، جبکہ 1182 خواتین کو اغوا کر لیا گیا۔ خود پنجاب پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق تاحال 194 اغوا شدہ خواتین کا پتہ نہیں لگایا جا سکا۔ انہی 3 ماہ میں 138 بچوں کو اغوا کیا گیا۔ 14 بچے تاحال لاپتہ ہیں۔ 3 ماہ میں جن 151 خواتین سے زیادتی کے مقدمات درج ہوئے ان کے 110 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 41 ملزمان تاحال پولیس کی گرفت میں نہیں آ سکے۔ ڈی آئی جی لاہور فیصل کامران نے کہا ہے کہ بچوں اور خواتین کے خلاف جرائم کے لیے پنجاب پولیس کا زیرو ٹالرنس ہے۔ زیادہ تر کیسز حل کر لیے گئے ہیں۔ پاکستان کے معروف ماہر نفسیات پروفیسر سید ہارون احمد آج کراچی میں انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ کل ادا کی جائے گی۔ پروفیسر ہارون نے تقریباً 6 دہائیوں تک طب کے شعبے میں خدمات انجام دی اور ملک میں ذہنی صحت کی امداد کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے سماجی اور سیاسی تحریکوں میں فعال کردار ادا کیا۔ وہ انسانی حقوق، اقلیتی حقوق اور سیکولرزم کے لیے کی جانے والی جدوجہد کے لیے بھی جانے جاتے تھے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ڈاکٹر ہارون کے انتقال پر ان کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ سماجی انصاف اور انسانی حقوق کے لیے ان کی وابستگی غیر متزلزل رہی۔ ڈاکٹر احمد HRCP کے رکن بھی تھے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں میزبان حامد میر سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کی کہ وہ دریائے سندھ پر 6 نہروں کے منصوبے کے خاتمے کا اعلان کریں تاکہ سندھ کے عوام سکھ کا سانس لیں۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم نہروں کے مسئلے کو مشترکہ مفادات کونسل میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ خوش اسلوبی سے طے کریں گے، جبکہ رکن قومی اسمبلی PTI نثار جٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی پر سندھ میں پانی چوری کا الزام عائد کیا۔ سندھ میں جو نئی نہروں کا مسئلہ ہے اس پہ آج بھی مظاہرے ہوئے ہیں۔ سندھ جب ہم بات کریں تو ابھی 50% سندھ کا جو حصے کا پانی وہ سندھ کو نہیں مل رہا۔ کینالز کا ایشو ہے، وہ اس وقت موسٹ برننگ ایشو ہے۔ ہاتھ باندھ کے بھی گزارش کر رہا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے کہ خدا کے واسطے جتنا جلد ہو سکے آپ اس پروجیکٹ کو بند کرنے کا آپ اعلان کریں۔ یہ آپ اپنے ایک صوبے کو بھی کے لیے بھی اچھا کریں گے، اس ملک کے لیے بھی اچھا کریں گے۔ یہ میری ان سے ایک دردمندانہ التجا، اپیل، ریکویسٹ، اور لوگ ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ ہمیں یہ خوشخبری سنائے۔ دیکھیں ہمارے پاس ایک فورم ہے جسے کہتے ہیں کونسل آف کامن انٹرسٹ۔ تمام ہمارے وزرائے اعلیٰ اس میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ پرائم منسٹر بھی یقیناً اس میں اپنا جتنا انپٹ ہوگا وہ دیں گے، لیکن وہاں بیٹھ کے انشاءاللہ یہ معاملہ ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ طے کریں گے۔ جو آپ کی تقسیم تھی پانی کی، جو 100 ایکڑ کے اوپر 33 ایکڑ آبادی کے حساب سے تھی، اس کے اوپر سب سے بڑی ڈکیتی، سب سے بڑا جو چوری کرنے والا جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ یہ سب سے بڑی ناانصافی پاکستان پیپل پارٹی نے کی۔ سندھ کا آڈٹ کیا جائے، خدا کی قسم آپ کو سندھ میں ڈائریکٹ آؤٹ لیٹ کے جو بینیفیشریز ہیں وہ سارے کے سارے، وہ نہ صرف پاکستان پیپل پارٹی کے، وہ پیر صاحب پگارا کی جماعت کے بھی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے آج ریلیف کا اعلان کیا ہے، یہ ریلیف ایک خاص عرصے کے لیے ہے یا مستقل طور پہ یہ ریلیف پاکستانی قوم کو دی گئی ہے؟ یہ ریلیف مستقل بنیادوں پہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ریلیف میں آئندہ آنے والے دنوں میں مزید اضافہ ہوگا، یعنی بجلی مزید اضافہ ہوگی۔ جی بالکل مزید اضافہ ہوگا اور بجلی جو ہے انشاءاللہ مزید سستی ہوگی۔ دریائے سندھ سے 6 کینالز نکالنے کے منصوبے کے خلاف سندھ کے مختلف شہروں میں آج بھی احتجاج کیا گیا۔ خیرپور میں GDA اور سندھ یونائٹڈ پارٹی نے احتجاج کیا۔ دادو میں ماہی گیر، خیرپور میں خواتین، سکھر میں سول سوسائٹی سراپا احتجاج رہی۔ نوشہر و فیروز، سجاول سمیت دیگر شہروں میں بھی احتجاج کیا گیا۔
خیرپور کے علاقے گمبٹ میں دریائے سندھ سے کینالز نکالنے کے خلاف جی ڈی اے اور سندھ یونائٹڈ پارٹی نے احتجاج کیا، جس میں زین شاہ، معظم علی عباسی، حلیم عادل شیخ، پیر سید اسماعیل شاہ اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ کینالز نکالنے سے کراچی اور حیدرآباد سمیت سندھ بھر میں پانی کا بحران ہوگا۔ کینالز کے منصوبے کے خلاف سول سوسائٹی نے دریائے سندھ کے بیچ میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ دریائے سندھ میں مٹی اڑ رہی ہے اور وفاق نہریں بنانے پر بضد ہے۔ دادو کی تحصیل میہڑ میں ملاح فورم اور دیگر تنظیموں نے احتجاجی ریلی نکالی۔ خیرپور میں باشعور خواتین فورم نے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی۔ نوشہر و فیروز موروں میں جرنلسٹ ورکر فورم کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سندھ کو بنجر بنانے کی کوشش ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ سجاول میں بھی 6 کینالز نکالنے کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں نام لیے بغیر پاکستان تحریک انصاف پر شدید تنقید بھی کی اور کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا اور ملک کو افراتفری کا شکار کرنے والے خوش تھے۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ملک کو دیوالیہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پاکستان کو افراتفری کا شکار کرنے والے خوشی سے مرے جا رہے تھے۔ اس ٹولے کا یہ پختہ یقین تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہوا کہ ہوا۔ یہ وہی ٹولہ ہے جس نے IMF سے کیے ہوئے اپنے معاہدے کو خود توڑا۔ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے جو دن رات کوششیں ہو رہی تھیں ان میں پہاڑ نما رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ کون نہیں جانتا کہ وہ کون سے وزرائے خزانہ تھے جنہوں نے IMF کو خط لکھے تھے اور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے انہوں نے ریاست کا وہ حال کیا کہ شاید 77 سال میں پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا۔ بہرکیف جسے کہتے ہیں مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ایشین کرکٹ کونسل کی صدارت پاکستان کے پاس آ گئی ہے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے ACC کی صدارت سنبھال لی۔ فیصلہ ACC ایگزیکٹو کمیٹی کے ورچوئل اجلاس میں کیا گیا۔